تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے گزرے تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ بات تو اب ہاتھ سے نکل آئی ہے، یہ محبت ہمیں تہجد تک کھینچ لائی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، اس دکھ کی دوا تہجد میں موجود ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اور پتہ ہے سکون کیا ہے؟ تہجد کے وقت اپنے رب سے باتیں کرنا، مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتی ہوں اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر سارا دکھ سناتی ہوں۔ جو تہجد کی دعا سے نہ ملا وہ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دنیا سو جاتی ہے پھر اللہ ان کو چنتا ہے جو تہجد کا سجدہ ادا کر سکے، جو اپنے اندر کا سکون کو جگا سکے، جو اپنے رب کے آگے گڑ گڑا سکے۔ جب لفظوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور آنسوں کی لڑی جاری ہو جائے پھر وہ ایک آنسو پر بھی نواز دیتا ہے۔ پھر اس تہجد کے سجدے میں سکون ہوتا ہے جب انسان اپنا دکھ رب کے آگے کہہ ڈالتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس کا رب اس کے دکھ سے واقف ہے۔ اور جب وہ کن فرماتا ہے پھر کوئی تکلیف نہیں رہتی، کوئی غم نہیں رہتا، پھر سب تبدیل ہو جاتا ہے، وہ سکون سا آ جاتا ہے۔ تہجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے جنہیں وقت نہیں بھر پاتا۔ دکھ کبھی بے وجہ زندگی کا حصہ نہیں بنتے، ان کے لیے تو خاص بندوں کو چنا جاتا ہے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کو منزلیں چن لیا کرتی ہیں۔ غم بھی مرض کی طرح ہوتا ہے، ایسا مرض جس کی شفا تہجد ہے، اور کائنات میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں جس کی دعا تہجد میں موجود نہ ہو۔ تو پھر جو تہجد میں مانگ لیا جاتا ہے اس کو نصیب کا بھی حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔